بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا تیسرا باب ہے حجت، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فصل فی القضایا القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب وقیل هو قول یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب وہی قسمان حملیۃ و شرطیۃ۔ اما الحملیۃ فهو ما حکم فیہ بثبوت شیء لشیء او نفیہ عنہ کقولک زید قائم وزید لیس بقائم، واما الشرطیۃ فما لا یکون فیہ ذلک الحکم وقیل الشرطیۃ ما ينحل الى قضیتین کقولنا ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود ولیس البتۃ اذا کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجود فاذا حذف الادوات بقی الشمس طالیۃ والنہار موجود، والحملیۃ ما لا ينحل الى قضیتین بل ينحل اما الى مفردین کقولک زید هو قائم فإنک اذا حذفت الرابطۃ عنی ہوا بقی زید وقائم وہما مفردان واما الى مفرد وقضیۃ کما فی قولک زید ابوہ قائم فاذا حللتہ بقی زید وہو مفرد وابوہ قائم وہو قضیۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ فصل ہے قضایا کے بارے میں۔ قضیہ ایسا قول ہے جو احتمال رکھتا ہے سچ کا اور جھوٹ کا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا قول ہے کہ جس کے کہنے والے کو کہا جائے کہ وہ سچا ہے اپنی بات میں یا جھوٹا ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، حملیہ اور شرطیہ۔ حملیہ وہ ہے جس کے اندر حکم لگایا جائے کسی چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت کا، یا کسی چیز کی دوسری چیز سے نفی کا، جیسا کہ تیرا قول زید قائم اور زید لیس بقائم۔ اور بہرحال شرطیہ وہ ہے جس کے اندر یہ والا حکم نہ ہو، اور کہا گیا ہے کہ شرطیہ وہ ہے جو کہ کھلتا ہے دو قضیوں کی طرف، جیسا کہ ہمارا قول ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود ولیس البتۃ اذا کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجود۔ اور جب ادوات یعنی حرف کو حذف کر دیا گیا تو باقی بچا الشمس طالیۃ والنہار موجود۔ اور حملیہ وہ ہے جو کہ کھلتا نہیں ہے دو قضیوں کی طرف بلکہ کھلتا ہے یا تو دو مفرد کی طرف، جیسا کہ تیرا قول زید ہوا قائم، اس لیے کہ جب آپ نے رابطہ یعنی ہوا کو حذف کر دیا تو باقی بچا زید اور قائم، اور یہ دونوں مفرد ہیں۔ اور یا پھر یہ کھلتا ہے مفرد اور قضیہ کی طرف، جیسا کہ تیرے اس قول میں زید ابوہ قائم، جب آپ نے اس کو کھولا تو باقی بچا زید اور یہ مفرد ہے، اور ابوہ قائم اور یہ قضیہ ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے تصورات مکمل ہو چکے ہیں، یہاں سے حضرت حجت کو شروع کر رہے ہیں۔ حجت میں سے جو سب سے پہلی بات حضرت نے ذکر کی ہے وہ قضیے کی بحث کو ذکر کی ہے۔ اب قضیہ کہتے کسے ہیں، قضیے کی تعریف پہلے کریں گے، پھر اسی طریقے سے قضیے کی دو قسمیں وہ بیان کریں گے، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ تو دیکھیں یہی فرما رہے ہیں کہ فصل ہے قضایا کے بارے میں۔ قضایا جمع ہے قضیہ کی۔ اب قضیہ کہتے کس کو ہیں، قضیے کی تعریف کر رہے ہیں۔ قضیہ ایسا قول ہے جس کے اندر سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو، یعنی اس قول کو آپ سچ بھی کہہ سکتے ہو اور اس قول کو آپ جھوٹ بھی کہہ سکتے ہو۔ ایسا اگر کوئی قول ہوگا اس قول کو اس کے اندر قضیہ کہا جائے گا۔ دیکھیں یہ وہی بات ہے جو ہم نحو کے اندر پڑھ چکے ہیں جملہ خبریہ کے بارے میں۔ جملہ خبریہ میں بھی یہی والی بات ہوتی ہے کہ اس کو آپ سچ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوگی ایک تعریف، یعنی جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے۔ دوسری تعریف یہ کہی گئی ہے کہ یہ ایسا قضیہ قول ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یا تو وہ سچ بول رہا ہے اپنے قول کے اندر یا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اگر تو کہنے والے کو یہ والی بات کہی جا سکے، وہی والی بات ہے جملہ خبریہ والی بات ہے، بس صرف اس کی تعبیر دوسرے طریقے سے کہی گئی ہے۔ تو اگر تو کہنے والے کو یہ والی بات کہی جا سکے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے یا جھوٹا ہے تو پھر اس کو قضیہ کہا جائے گا۔ آگے بتا رہے ہیں کہ قضیے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قضیہ حملیہ، دوسرا ہے قضیہ شرطیہ۔ سب سے پہلے حضرت قضیہ حملیہ کو ذکر فرما رہے ہیں کہ وہی قسمانی، یہ جو قضیہ ہے اس کی دو قسمیں، ایک ہے حملیہ دوسرا ہے شرطیہ۔ حملیہ کیا ہوتا ہے؟ حملیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں جس میں ایک چیز کا ثبوت ہوتا ہے دوسری چیز کے لیے، یا ایک چیز کی نفی کی جاتی ہے دوسری چیز سے۔ ثبوت کی مثال جیسے زید قائم، اب زید کے لیے قیام کا ثبوت کیا جا رہا ہے، اور نفی کی مثال جیسے زید لیس بقائم، زید سے قیام کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو یہ دونوں مثالیں ہیں قضیہ حملیہ کی۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ قضیہ حملیہ وہ ہے جس کے اندر حکم لگایا جاتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت کا، او نفی عنہ، یا پھر ایک چیز کے دوسری چیز سے نفی کرنے کا، جیسا کہ آپ کا قول زید قائم اور زید لیس بقائم۔ یہ تو ہو گیا قضیہ حملیہ۔ اور قضیہ شرطیہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت قضیہ شرطیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ایسا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی اس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت نہیں ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی نہیں کی جاتی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں محمد شرطیۃ فما لا یکون فیہ ذلک الحکم۔ شرطیہ وہ ہے جس کے اندر یہ والا حکم نہ پایا جائے، یعنی اس بات کا یا نفی کا حکم نہ پایا جائے۔ تو یہ تو ہو گیا قضیہ شرطیہ کی تعریف۔ قضیہ شرطیہ کی ایک اور تعریف بھی کی گئی ہے، وہ دوسری تعریف حضرت نے یہ کی ہے کہ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ جو دو قضیوں کی طرف کھلتا ہو۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اس کو سیپریٹ کرتے ہیں، جدا کرتے ہیں اور اس سے حروف کو حذف کرتے ہیں تو اس کے درمیان سے دو قضیے یہ نکل آتے ہیں۔ تو اگر تو دو قضیے نکل رہے ہیں تو وہ قضیہ شرطیہ ہے، اگر دو قضیے نہیں نکل رہے ہیں تو وہ قضیہ حملیہ ہے۔
یہ فرما رہے ہیں وکیل، اور یہ کل یہ بھی کہا گیا ہے کہ شرطیہ وہ ہے ما ینحل جو حل ہوتا ہے دو قضیوں کی طرح، مطلب یہ کہ جو کھلتا ہے دو قضیوں کی طرح، جیسا کہ ہمارا قول۔ اب آگے مثال دے رہے ہیں، ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یہ قضیہ شرطیہ کی مثال ہے۔ اب یہ دیکھیں ذرا، ان کانت الشمس طالیۃ یہ شرط ہے، فالنہار موجود تو یہ اس کی جزا ہے۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ اگر ان کانت اس کو آپ نکال دیں، یہ حرف کو حذف کر دیں، اور اسی طریقے سے فا ہے اس کو آپ حذف کر دیں، تو آپ نے ادوات کو جب ہٹا دیا تو دو قضیے نکلا ہے۔ ایک قضیہ کون سے نکلا؟ الشمس طالیۃ، اور دوسرا قضیہ کون سا نکلا؟ النہار موجود۔ دونوں کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے تو ایک چیز سے دوسری چیز کا اثبات کیا جا رہا ہے، یا ہم یہ کہیں کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے قضیہ شرطیہ کی دوسری مثال دیکھیں، لیس البتہ، یہ والی بات یقینی طور پر نہیں ہے، اذا کانت الشمس طالیۃ، جب سورج طلوع ہونے والا ہوگا تو رات موجود ہے، یہ والی بات یقینی طور پر نہیں ہے۔ اب اس میں بھی اگر آپ اس کو نکال دیتے ہیں ادوات کو، وہ کون سی ہے؟ حروف کو آپ نے نکال دیا، اس کو نکال دیا، اس کو نکال دیا، اس کو نکال دیا، اس کو نکال دیا، پیچھے کیا بچا؟ الشمس طالیۃ، فا کو نکال دیا، پیچھے کیا بچا؟ اللیل موجود۔ اب یہ دیکھیں جب آپ نے اس کو حل کیا ہے تو اس کے اندر سے دو قضیے نکل آئے ہیں۔ پہلا قضیہ نکلا ہے الشمس طالیۃ، دوسرا قضیہ نکلا ہے اللیل موجود۔ تو یہی قضیہ شرطیہ کی تعریف ہے کہ اگر آپ اس کو حل کرتے ہیں، اس میں سے آپ حروف کو حذف کرتے ہیں، ادوات کو حذف کرتے ہیں، تو اس کے اندر سے دو قضیے یہ نکل آتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا حُذِفَ الْأَدَوَاتُ، جب ادوات یہ ادات کی جمع ہے، اس کو یہ حروف کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے حروف کو حذف کیا تو پیچھے کیا بچا؟ الشمس طالیۃ والنہار موجود۔ تو اور یہ دیکھیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ دو قضیے نکلے ہیں، لہذا یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ قضیہ حملیہ، اگر آپ اس کو حل کرتے ہیں، یعنی اگر آپ اس کو جدا جدا کرتے ہیں تو اس کے اندر سے دو قضیے نہیں نکلتے ہیں، اس کے اندر سے یا تو دو مفرد نکلتے ہیں یا ایک مفرد اور ایک قضیہ نکلتا ہے۔ تو اگر حل کرنے کی وجہ سے، یعنی اس میں سے اگر آپ حروف کو حذف کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگر دو مفرد نکلیں تو تب بھی وہ قضیہ حملیہ ہے، یا ایک مفرد اور ایک قضیہ نکلے تب بھی وہ قضیہ حملیہ ہے۔ لیکن اگر دو مکمل قضیے نکلتے ہیں تو پھر وہ قضیہ شرطیہ کہلائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں والحملیۃ، اور قضیہ حملیہ وہ ہے لا ينحل الا قضیتین، جو دو قضیوں کی طرف حل نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اس کو کھولتے ہیں تو پھر اس کے اندر سے دو قضیے نہیں نکلتے ہیں، بل ينحل اما الى مفردین، بلکہ یا تو حل ہوتا ہے دو مفرد کی طرف۔ کیسے؟ جیسا کہ اب یہ دیکھیں نا، زید هو قائم۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ جو ہوا ہے رابطہ جو کہ ربط پیدا کر رہا ہے زید اور قائم کے درمیان، اگر آپ اس کو حذف کر دیں گے تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ زید اور قائم، دو لفظ بچیں گے اور یہ دونوں مفرد ہیں۔ تو اب یہاں پہ غور کریں، قضیہ حملیہ کو جب ہم نے کھولا ہے اور اس کے اندر سے ہم نے رابطے کو حذف کیا ہے تو پھر درمیان سے دو قضیے نہیں نکلے ہیں بلکہ درمیان سے دو مفرد نکلے ہیں، لہذا یہ جو پورا جملہ ہے زید هو قائم، اس پورے جملے کو قضیہ حملیہ کہا جائے گا، قضیہ شرطیہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں فَإِنَّكَ إِذَا حَذَفْتَ الرَّابِطَةَ، جب آپ نے درمیان میں جو رابطہ ہے ہوا، اس کو آپ نے حذف کیا، یعنی میں مراد لیتا ہوں رابطے سے ہوا کو، تو باقی کے بچا زید اور قائم، اور یہ دونوں مفرد ہیں۔ یا اسی طریقے سے جب آپ نے قضیہ حملیہ کو کھولا تو درمیان میں سے ایک مفرد اور ایک قضیہ نکلے گا، تو پھر اس صورت کے اندر بھی یہ قضیہ حملیہ ہی کہلائے گا، قضیہ شرطیہ نہیں کہلائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں وَإِمَّا إِلَى مُفْرَدٍ وَقَضِيَّةٍ، یا پھر وہ حل ہوگا۔ دیکھیں اس کا جو عطف ہے نا اما کا، وہ اس اما کے اوپر ہے، یعنی وہ حل ہوگا یا تو دو مفرد کی طرف، یا پھر وہ حل ہوگا ایک مفرد اور ایک قضیہ کی طرف، جیسا کہ آپ کے اس قول میں زید ابوہ قائم۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے زید ابوہ قائم، جب آپ نے اس کو حل کیا تو پھر اس کو جب آپ جدا جدا کریں گے تو اس میں سے ایک تو یہ بچے گا زید، اب یہ مفرد ہے، اور دوسرا کیا بچے گا؟ ابوہ قائم، یہ قضیہ ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں نا ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر دو قضیے نہیں نکل رہے ہیں بلکہ ایک مفرد اور ایک قضیہ نکل رہا ہے، لہذا یہ پورا جملہ زید ابوہ قائم، یہ پورے کا پورا جملہ قضیہ حملیہ کہلائے گا، قضیہ شرطیہ نہیں کہلائے گا۔ فَإِذَا حَلَّلْتَ، جب آپ نے اس کو حل کیا تو پیچھے کیا بچا؟ زید بچا، اور یہ مفرد ہے، اور ابوہ قائم بچا، اور یہ قضیہ ہے۔ تو یہاں تک ہمارا پہلا سبق مکمل ہو گیا ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلے سبق میں کرتے ہیں۔